ناظرین کرام، روس کو دنیا کی دوسری بڑی سپر طاقت سمجھا جاتا ہے کیونکہ روس کے پاس دنیا کی جدید ترین فوج کے ساتھ ساتھ ہزاروں اٹامک وار ہیڈز کا ایک بہت بڑا ذخیرہ بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ روسی معیشت بھی بہت مضبوط ہے کیونکہ روس کا رقبہ اتنا زیادہ ہے کہ وہاں پر تیل اور گیس کے وسیع ذخائر پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ روس میں اکیلے اتنی طاقت ہے کہ روس امریکہ کے ساتھ ساتھ پورے یورپ سے ٹکر لینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں کہ روس اپنے سے کئی گنا کمزور ملک یوکرائن پر حملہ آور ہو چکا ہے، جس میں روس اپنے ساتھ بھاری توپ خانہ، جدید جنگی جہاز، اپنے تجربہ کار سپاہیوں کے ساتھ ساتھ چیچنیا کے بہادر اور مانے ہوئے لڑاکے وہ بھی میدان میں لے کر اتر پڑا ہے۔ کرام، عام طور پر یہ خیال کیا جاتا تھا کہ روس زیادہ سے زیادہ 2 ہفتوں میں ہی یوکرائن پر قبضہ کر لے گا اور وہاں پر اپنی کٹ پتلی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ روس اور یوکرائن کے درمیان جو طاقت کا تناسب ہے وہ 10 اور 100 کا ہے۔ ناظرین کرام، یوکرائن کی عوام بشمول ان کے صدر کے اندھی روسی طاقت کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ شروع میں کوئی یورپی ملک ان کی مدد کو نہیں آ رہا تھا، مگر اب USA، UK، جرمنی، جاپان، فرانس اور اسرائیل کی طرف سے یوکرائن کو جدید ترین سٹنگر میزائلوں کے ساتھ ساتھ ٹینک شکن توپیں بھی فراہم کی جا رہی ہیں، جن کا خاطر خواہ رزلٹ روس کے خلاف اور یوکرائن کے حق میں نکل رہا ہے۔ ناظرین کرام، یورپی ممالک کی فوجی امداد سے قطع نظر یوکرائن نے رشیا کے سامنے ہتھیار کیوں نہیں ڈالے؟ انہوں نے پیوٹن کی غلامی سے انکار کیوں کر دیا ہے؟ انہوں نے مزاحمت کو اور لڑنے مرنے کو ترجیح کیوں دی ہے؟ ناظرین کرام، یوکرائنی بہت ہی خوددار اور آزادی پسند قوم ہے، اور آپ لوگ ڈیفرنٹ چینلز کے تھرو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یوکرائن والے اب رشین کے جنگی جہازوں کو تباہ کر رہے ہیں، ان کے ٹینکوں کو تباہ کر رہے ہیں، رشیا کے سپاہیوں کو قیدی بنا رہے ہیں، اور ان لوگوں نے رشیا کا بہت زیادہ نقصان کیا ہے۔ بچے کھچے لوگوں کو فوجی تربیت دے کر جنگ میں اتار رہے ہیں، گھروں میں مورچے بنا رہے ہیں۔ اب تو یورپ سے ان کے لیے عیسائی اور یہودی جنگجو بھی ان کو جوائن کر رہے ہیں، اور بالکل بے خوف ہو کر یوکرائن والے اب گلیوں میں، سڑکوں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں اور حتیٰ کہ سمندروں میں بھی روس کے وارشپس ماسکوا کو تباہ کرنے کی صلاحیت حاصل کر چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو یوکرائنی رضاکار ہیں وہ بھی اب پوری طرح سے جنگ سے تباہار علاقوں کو اور سڑکوں کی تعمیر و مرمت میں لگ رہے ہیں۔ یوکرائنی ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، جھوم رہے ہیں اور شادیاں کر رہے ہیں، خوف نام کی ان میں کوئی چیز دیکھنے کو نہیں مل رہی۔ اس ساری صورتحال سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ کیا دشمن طاقتور ہو تو اسے بغیر لڑے ہتھیار ڈال دینا چاہیے؟ کیا اپنی عوام کو دشمن کے سامنے لاوارث چھوڑ دینا چاہیے؟ کیا زمینی خداؤں کے سامنے جھک جانا چاہیے؟ عزیزان وطن، آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے، جس کے لیے مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں، جس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے، جس کے لیے اپنے بچے کچے وسائل کو یکجا کر کے دشمن کو ٹف ٹائم دیا جاتا ہے، اور جس کے لیے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی جاتی ہے، دشمن کو اس کی زبان میں جواب دیا جاتا ہے، اور یہ اب جا کر تاریخ آپ کو بہادر اور آزاد کے نام سے یاد کرتی ہے، اور کبھی بھی اپنی قوم کو سازش اور مداخلت کے معنوں میں الجھا کر بے وقوف نہیں بنایا جاتا۔